مجھے کہا گیا کہ آپ عمران خان سے ایک میسج جگہ سے کمیونیکیٹ کیا گیا کہ آپ اللہ کے، میں نے کہا کیوں اللہ کو؟ وہ جی انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، یہ کیا وہ کیا. یہ میں نے کہا یار میری پارٹی کے 70 لوگوں نے جان دی ہے واجب پاکستان کا نام بلند کرتے ہوئے. میری پارٹی کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل کراچی جیل کے اندر مرڈر کیا گیا ہے بائی MQM. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمارے کچھ خاص لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا. وہ بندہ تھا جو الطاف حسین کے خلاف 9 مرڈر کی FIRs کے اندر مدعی تھا. میری پارٹی کے لوگوں کی لاشوں کو TTP نے درختوں کے اوپر لٹکایا ہے. میں عمران خان کا، مجھے جس لمحے یہ احساس ہوگا کہ عمران خان نے پاکستان کے خلاف بات کیا، خدا نہ خاصہ عمران خان نے اسلام کے خلاف بات کی، مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جس دن 9 مئی ہوا، اس سے 2 دن پہلے ہم خان صاحب کے پاس بیٹھے تھے. پچھلے 1 سال کے ساتھ ہر سٹیج، 1 سال سے ہر سٹیج کے اوپر خان صاحب کے ساتھ تھے. خان صاحب کے اوپر جب مرڈر اٹیمپٹ ہوا، سب سے پہلے I was the first one in Pakistan جس نے خان صاحب کو مل کے بتا دیا تھا کہ آپ کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہونے والا ہے اور وہ مذہبی فنیٹک کے اوپر فٹ کیا جائے گا. Not even one single day I realized کہ عمران خان کوئی شدت کی بات کر رہا ہے، کوئی وائلنس کی بات کر رہا ہے، کوئی مقصد ہے مذاکرات نہ کرنے کی بات کر رہا ہے. تو میں کیوں چھوڑوں عمران خان کو؟ لیکن یہاں سے آگے بڑھنے کی بات یہی ہے کہ آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے، بیٹھنا پڑے گا اور پاکستان کی اس بہت بڑی ریالٹی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، ان کے فالوورز کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، پاکستان کے عوام کی بات کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ سموتھ سیلنگ ہو جائے گی. ضد اور ہٹ درمی پر رہیں گے تو there is a limit for everything. جب آپ دیوار سے سر ٹکراتے ہیں تو ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ کا اپنا سر بھی پھٹ جاتا ہے. At the end of the day you have to make a choice. یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اپنا کس قسم کا ڈیسیزن لیتے ہیں. اور میں نے الحمدللہ ڈیسیزن لیا خان صاحب کے اچھے وقت کے اندر. اگرچہ بیک ان 2018 محترم راجہ ریاض صاحب جو ہیں موجودہ سو کالڈ لیڈر آف دا اپوزیشن، میرے ٹکٹ کی جگہ پر انہیں دیا گیا اور وہ بھی ایک بہت بڑی سازش تھی. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جو لوٹا ہوتا ہے، جو ضمیر فروش ہوتا ہے، وہ لوٹا ہی رہتا ہے. ضمیر فروش کبھی غیرت کا فیصلہ نہیں کر سکتا. الحمدللہ مشکل وقت میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک زبان دی ہے اس بندے کو کہ وہ بندہ محب وطن ہے، وہ پاکستان کے کاؤز کی بات کر رہا ہے، وہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی بات کر رہا ہے، وہ پاکستان کی بقا کی، پاکستان کے استحکام کی بات کر رہا ہے. اور اگر یہ باتیں میں اپنے دل سے کر رہا ہوں then I have to stand with him. اور وہ مجھے میرے گھر کی پوری سپورٹ ہے، میری فیملی کی. I'm grateful to my mother, to my brothers and sister. میں اسپیشلی اپنی مسز کا، اپنے بیٹے کا، میرا ایک لوتا بیٹا ہے، اس کا ایک تعلیمی سال بھی ضائع ہو گیا ہے اس کے دوران. میری پارٹی کے تمام لوگ، بہت سارے گرفتار ہیں، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، لیکن تمام لوگوں کا الحمدللہ ہم نظریاتی لوگ ہیں. ہم نے جب ایک صبح سٹینڈ لے لیا تو انشاءاللہ اس سٹینڈ کے اوپر کھڑے رہیں گے. یہ سیکنڈری چیزیں رہ جاتی ہیں علی بھائی. میں کبھی بھی ان چیزوں کو بہت ہائی پورٹرے کر کے نہیں بیان کرتا، کیونکہ یہ میں اپنی چوائس کے ساتھ جب ایک نزدیک کے ساتھ کھڑا ہوں تو اس چوائس کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے لیٹ اٹ ہیپن. ہماری تقریباً 20 سال کی رفاقت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس 20 سال میں سے صرف 2 سال اقتدار رہا، 97 سے 99 تک. تھرو آؤٹ میرے والد اپوزیشن میں، ایون پرویز مشرف کے دور کے اندر جب ہمیں بہت کچھ آفر کیا جا رہا تھا، میرے والد نیشنل اسمبلی میں میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن جب میاں شہباز صاحب پاکستان میں واپس آئے، پنجاب کے چیف منسٹر بن گئے اور حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار شریف پر بم دھماکہ ہوا، تو اس کے اوپر جو ایک انکوائری کمیٹی بنی، اس کے اندر جو فیسیلیٹیٹرز تھے ان سوسائڈ بامبرز کے، جنہوں نے ایک ایکٹ آف بروٹیلٹی کیا ایک اس کانٹیننٹ کے بہت بڑے صوفی سینٹ کے اوپر دربار پہ، اور وہاں پر 70 کے قریب شہادتیں ہوئیں اور ہر طرف لاشیں تھیں اور بہت دلدوز واقعات تھے. اس کے اندر جو ملیٹنٹ بینڈ آؤٹلیٹس موجود تھے، ان کو رانا ثناء اللہ صاحب کی مکمل سرپرستی حاصل تھی، تائید حاصل تھی. میرے والد نے یہ معاملہ موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ساتھ 3 مرتبہ اٹھایا، اور اس کے گواہ اس وقت کے گورنر سینئر منسٹر تھے سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب، وہ اس چیز کے گواہ ہیں. یہ معاملہ ان کے علم میں ہے، وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے. محترم راجہ بشارت صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے. یہ 3-4 لوگ تھے. تو میاں شہباز صاحب نے لاسٹ کے اوپر میرے والد سے ایک بات کہی، ایک برادر اسلامی ملک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صاحب آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ملک کی مجبوری ہے،
تو ان کی طرف سے بہت پریشر ہے. تو میرے والد نے اس وقت کہا تھا کہ میاں صاحب یہ 20 سال کی رفاقت آج یہیں پر ختم ہو گئی, اس لیے کہ آپ کو اس ملک کی مجبوری ہے تو 100 بسم اللہ, مجھے داتا گنج بخش کی مجبوری ہے. میرے لیے وہ صوفی شخصیت بہت بڑی ہیں, ہماری ان سے جذباتی وابستگی اور ان کا جو مقام ہے وہ بہت بڑا ہے. تو وہاں سے ہماری ایک ایفیلیشن ختم ہوئی. اور میرے والد ایکچولی ہی واز دا فرسٹ ون جنہوں نے رانا ثناء اللہ کے جو کالے کرتوت تھے, ان کے جو ملیٹنٹ اور بینڈ آؤٹلیٹس کے ساتھ جو ریلیشنز تھے, ان کو بے نقاب کیا, ان کو منظر عام کے اوپر لے گیا. اس کے بعد پھر چونکہ رانا صاحب کا مزاج ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا دے, وہ پرسنل ہو جاتے ہیں. تو وہ 2013 میں میرے والد کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد 2014 کا سٹ ان تھا اور ہم بھی ڈاکٹر طارق قادری صاحب کے ساتھ تھے. تو سنس دیٹ پیریڈ آف ٹائم میں نے 2-3 مرتبہ بڑے سیریس جو مرڈر اٹیمپٹس تھے وہ ہوئے, اس میں اللہ پاک نے کرم کیا اور میں محفوظ رہا. تو وہ اس لیے معاملہ اس مرتبہ آگے زیادہ شدید اس لیے بھی ہو گیا کہ مجھے 2-3 بہت کلوز لنک کے ساتھ کنوے کیا گیا کہ آپ ساتھ چھوڑ دیں, آپ اپنی جماعت کا الائنس سنی اتحاد کونسل کا الائنس پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ختم کر دیں, وگرنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کو کسی بھی ملیٹنٹ بینڈ آؤٹلیٹس کے لوگوں سے مروا دیا جائے گا اور پھر اس کا الزام بھی کچھ لوگوں کے اوپر لگا دیا جائے گا. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ بہت ثانوی چیزیں ہیں. جب پورے پاکستان میں کوئی ٹی ٹی پی کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں تھا تو my father was the first one who stood up in the National Assembly of Pakistan against Talibanization and extremism and sectarianism. At the end of the day ان کی شہادت ہوئی. تو میں تو اس وقت انگلینڈ میں اسٹوڈنٹ تھا, سب کچھ چھوڑ کے اس ملک کے اندر آئے. جذبہ یہ تھا کہ ہم نے اس ملک میں سے سیکٹیرینزم کو, ایکسٹریمزم کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے, انتہا پسندی کا خاتمہ کرنا ہے. تو اس مقصد کے لیے جان جاتی ہے. تو یار اگر کسی ایک عام آدمی کی جان جا سکتی ہے تو ہماری جان کی حیثیت بھی ایک عام آدمی والی ہے. وہ مروانا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ. لیکن میں نے رانا صاحب کو ایک میسج کنوے کیا تھا کہ رانا صاحب یہ بات ذہن میں رکھیے گا, مجھے پتا ہے کہ جو گیم کی جا رہی ہے میرے حوالہ سے, میں اگر آپ مجھے مروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو مجھے تو شہادت کی زندگی مل جائے گی, یعنی میں مرنے کے بعد بھی زندہ ہو جاؤں گا. شہادت کی موت ہے, ایک کاز کے لیے مار رہا ہوں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, میری پارٹی, میری فیملی, میرا خاندان وہ کبھی بھی میرے مرڈر کی ایف آئی آر لانچ نہیں کروائیں گے. یہ میں نے کیٹیگرائز کر کے میسج دیا تھا کہ they will not launch any single FIR of my murder. اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں, پھر اسلام کے اندر قصاص کا ایک حکم ہے, وہ میرے وارث اگر اتنے جوگے ہوئے, میری پارٹی اگر اتنی جوگی ہوئی تو وہ انشاءاللہ پھر وہ تمام چیزیں میرے میسج اگر وہ منظر عام پر لے آئے گی. تو یہ ایک ریزن ہے. انہیں یہ بہت تکلیف ہے کہ میں جب بیان کرتا ہوں کہ یہ ملیٹنٹ بینڈ آؤٹلیٹس کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں, ان دہشت گردوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں, یہ چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں جب وہ سنتے ہیں تو وہ مزید مقصد ہائپر ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. تو پھر غصے کے اندر وہ انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں. تو that's the main reason I believe. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, بہت اچھا مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات کرنے کس سے ہیں, یہ بہت اہم سوال ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات اگر کرنی ہے تو ہم ان سے کیوں مذاکرات کریں, کہ ان کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم مذاکرات مطلب جن سے کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات ہونے کس سے ہیں, کون بیٹھے گا مذاکرات کے لیے, کس کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں میں علی بھائی آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات میں کیوں بیٹھے, 2014 کے اندر جس وقت مذاکرات ہوئے تھے, لاسٹ فائنل جو فیز تھا جو کنونشن سینٹر میں ہوا تھا, میں چونکہ اس کمیٹی میں 5 لوگ تھے, میں اس کا ممبر تھا, تو فیسیلیٹیشن اس وقت بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی ہوئی تھی. حکومتی وفد تھا اور ہم لوگوں کا ایک وفد تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے, عوامی تحریک کے لوگ تھے, میں تھا, MWM مجلس وحدت مسلمین کے لوگ تھے, اور درمیان میں فیسیلیٹیٹرز بیٹھے ہوئے تھے. میں اس بات سے 200% اتفاق کرتا ہوں, اور مجھے یہ بات کہنے میں قطعاً کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل ارینا کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک ریئلٹی ہے, ان کا ہمیشہ سے ایک رول رہا ہے, اور مجھے ابھی نیر فیوچر میں ختم ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا. تو دین وائی ناٹ کہ مذاکرات ان لوگوں کے ساتھ کیے جائیں جن کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ ہے, یا جن کے ذریعے مذاکرات فروٹفل ہو سکتے ہیں. اب شہباز شریف سے کیا مذاکرات کریں گے؟ شہباز شریف سے تو آپ ایک مسئلہ پوچھنا شروع کریں تو وہ جہاز کا ٹکٹ پکڑتا ہے, وہ لندن چلا جاتا ہے, لندن جا کے اس نے بڑے بھائی صاحب سے پوچھنا ہے. ابھی بڑے بھائی صاحب اسے اپنی کو ورڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں محترمہ مریم بی بی کی وہ انٹروینشن ہو جاتی ہے.
ابھی مریم بی بی کا معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب درمیان میں انٹروین کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بندہ وہ بالکل خان صاحب کی بات صحیح ہے کہ ہم کس کے ساتھ مذاکرات کریں. مذاکرات کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ is the only single handedly جو موسٹ پاورفل پارٹی ہے وہ ڈائریکٹ مذاکرات کرے تو بھی 100 بسم اللہ, وہ فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرے تو بھی بسم اللہ. ان کے بغیر یہ مذاکرات میں نہیں سمجھتا کہ توڑ چڑھ سکتے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی اور یہ تمام ڈاکوؤں کی پارٹیاں, یہ مافیاز ایک سائڈ پہ ہوئے ہیں, ان کو تھریٹ ہے عمران خان سے. وہ تھریٹ یہ ہے کہ ان کی چوری, ان کی کرپشن, ان کی 2 نمبری, ان کا اس ملک کو لوٹ کسوٹ کر لے جانا, عمران خان اس کا احتساب کرے گا. آپ یقین کریں اگر یہ وائٹ کالر جرائمز کے اندر اور اگر یہ مافیاز والی حرکتوں میں انوالو نہ ہوتے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کرنی تھی. انہوں نے خود آ کے عمران خان سے مذاکرات کی بات کرنی تھی. کر اس لیے نہیں رہے, کرنا اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کے کالے کرتوت پکڑے جائیں گے, یہ ان کو سزائیں ہوں گی, یہ عدالتوں میں جائیں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ میں کو پی ٹی آئی کے اندر شامل نہیں ہوں. میری ایک سیپریٹ پارٹی ہے, ہم پی ٹی آئی کی الائز ہیں, لیکن میرے نزدیک, اور اچھا مزے کی بات یہ ہے, یہی نقطہ نظر پی ڈی ایم کا اس وقت تھا جب یہ ہمارے خلاف احتجاجی تحریک چلا رہے تھے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف کہ جی ہم نے تو مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں. اب میں کچھ چیزیں میں نہیں کھولنا چاہتا, لیکن یہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب آزادی مارچ لے کے آئے تھے تو اسلام آباد میں جس جگہ پر جن لوگوں کے ساتھ یہ مذاکرات کرتے پھر رہے تھے, یہ ڈینائی کریں, میں وہ جگہ بھی بتاؤں گا, میں ان کے بھائی بھی بتاؤں گا, میں یہ بھی بتاؤں گا کتنی دیر یہ وہاں پر موجود تھے. تو جب یہ مذاکرات کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو یہ ملک کی بقا کے لیے. ہم اگر بات کریں کہ مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا فریق انتہائی اہم ہے, اس کے ذریعے ہی معاملات حل ہو سکتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں جی آپ ان کے ماورائے آئین کردار کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم ان کے ماورائے آئین کردار کی بات کریں تو آپ یہی کر رہے تھے. کیونکہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو خود ٹی وی پر آ کر بولتے ہیں نا بار بار, ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلف کرنا ہے, آپ لوگ میں جو اس کے ہیں اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا. with all due respect میرے دل میں جتنی اپنی فوج کی عزت ہے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, لیکن مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. ہم نے وہ کام نہیں کیا, ہم اس مذہبی بلیک میلنگ کا حصہ نہیں بنے, انٹی اسٹیبلشمنٹ چلے گئے, تو اس لیے ہمارا وہ ایک سختی کا رجحان رہا. ہم لیکن 97 میں ہماری جمعیت علماء پاکستان 17 ایم پی ایس کے ساتھ موجود تھی پنجاب کے اندر. 2002 میں میرے والد ایم این اے تھے, 6 ایم پی ایس موجود تھے. اس کے بعد پھر میں چونکہ مسلسل زیر اطاعت ہوں اسٹیبلشمنٹ کا تو وہ خمیازہ بھگت رہا ہوں. دوسرا سوال آپ کیا کہ وائی عمران خان. دیکھیں میں عمران خان کے ساتھ کو عمران خان کی پرسنالٹی کی وجہ سے یا کوئی عمران خان کے کرزما کی وجہ سے یا کوئی اس کی کسی چیز سے امپریس ہو کے نہیں آیا. میں چیزوں سے بہت جلدی امپریس ہونے والا بندہ نہیں ہوں. عمران خان کے ساتھ جانے کے لیے میرے پاس سالڈ چیزیں ہیں. مثلا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ کام کیا گیا کہ قرآن پاک کی تعلیم کو کمپلسری کیا گیا. میں قرآن بورڈ پنجاب کا چیئرمین بھی تھا اور میں جو بورڈ بنا تھا سنگل کریکولم کے لیے خان صاحب نے بنایا تھا, میں اس کا ممبر بھی تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پریپ کلاس یا فرسٹ کلاس سے لے کے آپ کے ماسٹرز تک قرآن پاک کو کمپلسری قرار دیا گیا, ناٹ جسٹ فار دا گورنمنٹ سیکٹر بٹ فار دا پرائیویٹ سیکٹرز ایز ویل. آپ کے جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے, نہ صرف ناظرہ بلکہ قرآن پاک کے ترجمہ کے ساتھ. نمبر 2, عمران خان کے دور حکومت میں پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر نبی آخر الزمان سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ کے نصاب کا کمپلسری پارٹ بنایا گیا, جو کہ حمزہ شہباز نے یہ جو 2 مہینے کے لیے وہ ڈرامے بازی کے لیے آیا تھا پنجاب میں, اس نے وہاں پر آتے ہی سب سے پہلے اس پارٹ کو باہر نکالا. نمبر 3, عمران خان کے دور حکومت کے اندر جو ایک فلاحی کانسیپٹ ہے جس کے اندر بیت المال کا کانسیپٹ ہے, اور بیت المال کے اندر اگر آپ جائیں تو جس طریقے سے جو سڑکوں پر کام کرنے والے مزدور ہیں ان کے کھانے کے ارینجمنٹ سے لے کر ان کی پناہ گاہ تک, پھر اس کے بعد یتیم بچوں کی کفالت سے لے کر بیواؤں کی امداد تک, جس طریقے سے اون عباس بپی صاحب نے عمران خان کی گائیڈنس کے تحت بیت المال کے اندر کام کیا ہے for 3.5 years. پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی, اور مجھے اس کا بہت اچھے طریقے سے پتہ اس لیے بھی ہے کہ 97 میں پاکستان بیت المال کے چیئرمین مولانا غلام محمد سیالوی تھے جو ہماری جماعت کے چیئرمین تھے, اور ہمیں پتہ ہے
کہ ان کے راستے میں کتنی ہرڈلز تھی اور میاں نواز شریف صاحب نے ان کے لیے کتنے روڑے اٹکائے تھے، تو میں اس معاملے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں. یہ ایک دو. اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ اسلاموفوبیا کی بات کریں تو جو کام عمران خان نے یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کے اسلام کی سربلندی اور بقا کے لیے کیا ہے، ان لوٹوں میں سے تو کوئی نہیں کر سکا. پھر اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی بات کریں تو جو سٹینڈ عمران خان نے اسرائیل کے خلاف لیا ہے، ان میں سے تو کوئی نہیں لے سکا. پھر اس کے بعد آپ اچھا میں آپ کو ایک بڑی اس کے اندر حیرت انگیز چیز بتاتا ہوں کہ عمران خان کے دور حکومت کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جتنا دین اسلام کے لیے اور مذہبی حوالے سے کام عمران خان کی گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ 5 سال اور نکال گیا تو ہماری مذہبی جماعت کا وجود ختم ہو جائے گا. میں نے اسے بہت پاور کوریڈورز کے اندر بیٹھ کے میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں. تو میں عمران خان کے ساتھ چونکہ مذہبی جماعت سے ہمارا تعلق ہے، میں بڑی کمپلیٹ سیٹسفیکشن کے بعد میری بڑی. پھر ابھی آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، ایک اتنا بڑا میگا پروجیکٹ خان صاحب لے کے آ رہے تھے کہ صوفی یونیورسٹی کے حوالہ سے جو قادر یونیورسٹی سے اسے ہٹ کے لاہور کے اندر ایک صوفی کیمپس اسپیشل بن رہا تھا، جہاں پر روحانیت کے حوالہ سے ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنا رہے تھے. وہ ٹائم نہیں مل سکا، کمپلیٹ نہیں ہوا. اس سے بڑھ کے کام ہم جو مزارات کا کانسیپٹ ہے کہ مزار کا یا صاحب مزار کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ پبلک ڈومین کے اندر فال کرتا ہے اور وہ کمیونٹی کی سروسز کے لیے. ابھی کیا ہوتا ہے کہ مزارات کا جو آمدن ہے، جو چندہ ہے ایک مہینے کا، وہ 15 کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے. وہ کبھی محکمہ اوقاف لے جا رہا ہے، کبھی کوئی لے جا رہا ہے. ہم نے ایک پروپوزل تیار کیا تھا کہ ہر مزار کے ساتھ ایک کمیونٹی سینٹر بنے گا. اس کمیونٹی سینٹر کے اندر ایک ہاسپٹل بنے گا، اس کمیونٹی سینٹر میں ایک میرج ہال بنے گا، اس کمیونٹی سینٹر کے اندر ایک ایجوکیشن سینٹر بنے گا. اور پھر اس مزار کی جو جورسڈکشن ہے، وہاں پر رہنے والے بیوہ، یتیم، مسکین بچوں کے جہیز کے پروگرام اس شادی ہال میں فری ہوں گے. ان کے بچوں کے لیے جہیز اس مزار کی کمائی میں سے دیا جائے گا. وہ جو ہاسپٹل ہے وہ مزار کی کمائی سے چلے گا. اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر میں تمام لوڈ ہوتا ہے DHQ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے اوپر، وہ لوڈ کم ہو جائے گا. ہمارا ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ پنپے گا، اور جو ایکچوئل فلاحی کانسیپٹ ہے مزارات کا وہ آگے بڑھے گا. اس کا ہمیں ٹائم نہیں مل سکا. اس کے اوپر میری بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی خان صاحب کے ساتھ. ہم 3-4 لوگ تھے. پیر نور اللہ قادری صاحب، آپ بہت کام کیا اس بندے نے. اور میں ایک بات لازمی آپ کو بتاؤں